علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر افطاری کے وقت اللہ رب العزت کتنے لوگوں کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ یہ لوگ آج کی افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کر دیے گئے. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات. آپ میں سے اکثر طالب علم ہوں گے. رمضان المبارک کی آمد پہ جو اللہ کی طرف سے پروٹوکول سجا نا، پروٹوکول، کیا اس پروگرام سے پہلے یہاں روزانہ کناتے اور سٹیج اور یہ کرسیاں لگی ہوتی ہیں؟ نہیں. ممکن ہے آپ سارے مل کے یہاں گوبر پھینکتے ہو یا بھینسیں باندھتے ہو، ممکن ہے، میرے علم میں نہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جب پتا چلا کہ ایک خاص پروگرام ہونے لگا، اس کے لیے ایک تیاری کی گئی، پوری محنت کی گئی، پروٹوکول اس کا سجایا گیا. میں آپ کو رمضان کا ایک پروٹوکول بتاتا ہوں. آپ نے ذرا انگلیوں پہ گنتے آنا ہے. سب سے پہلا رمضان کا پروٹوکول یہ ہے، سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جیل ہو گئی. فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. مطلب جنت کے دروازے کھول دیے گئے. یوں سمجھ. کتنی باتیں ہو گئی؟ دو. غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں تم سب کو مبارک ہو، آپ کی زندگیوں میں ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. شیطان بند، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے، اللہ کی رحمت اتر رہی ہے. کتنے پوائنٹس؟ 4. آخری بتاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھائی آپ اور ہم سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات محبت کرنے والے لوگ ہیں. چاہے کہیں یونیورسٹی میں لیکچر ہو، جو بھی ہو، میں اس کام سے باز نہیں آتا. سب مخاطبین سے کہتا ہوں کہ وہ ضرور درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے یہ سمجھ آیا قرآن حدیث سے، اگر اس پورے پروگرام میں آپ کو مجھے ایک لفظ سمجھنا ہے، صرف اس میں پڑھا گیا 5 7 10 دفعہ درود ہی بچ جائے نا، تو یہ پروفٹ ہی بہت بڑا پروفٹ ہے. او بھائی عادت بنا لو. جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے انسان، اسی حدیث میں فرمایا کہ جس کے سامنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور ان پر درود ہی نہ پڑے. پھر سنتے ہیں. اچھا، اگر اتنا پروٹوکول آسمانوں پہ ہوا رمضان کا، تو سوال یہ ہے، کیا آپ کی میری زندگی میں بھی کوئی پروٹوکول آیا ہے؟ ہمارا رب چاہتا کیا ہے بھائی ہم سے؟ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ایمان والو، اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے. دھیان کرنا، 2 تمہارے دشمن ہیں، کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے. پہلا دشمن ہے شیطان، اور دوسری دشمن ہے یہ دنیا کی زندگی، یہ کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے. دونوں دھیان کرنا. اب شیطان کیا کرتا ہے بھائی؟ شیطان نے ٹھیکہ لیا ہوا آپ کو اور مجھے گمراہ کرنے کا، مانیں گے آپ؟ ٹھیکہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اس کے پاس مزدور ہے، مستری ہے، پوری لیبر ہے، 2 250 300 1000 لاکھ 1500 جتنی بھی، اور اس کا پلان ہے کہ اس امت میں سے کسی بندے کو جنت میں نہیں جانے دینا. آپ کا کیا پلان ہے؟ ہاں، بڑی پیاری بات کی. اب سمجھا میری بات؟ جی. اس کا کیا پلان ہے کہ بندوں کو جنت میں، اور ہمارا کیا پلان ہے؟ لڑائی ہوگی نا، مقابلہ تو سج گیا.
اس نے جانے نہیں دینا اور ہم سب نے جانا ہے اللہ کی توفیق سے. بھائی جب وہ آپ کو مجھے روک رہا ہے اور ہم نے اس کے کہنے پہ رکنا نہیں ہے. اگر یہ لڑائی چل رہی ہو, بندہ جانا چاہتا ہو, دشمن اس سے روک رہا ہو, اور اللہ ایسا فضل کرے. میرے ساتھ ہے نا سارے؟ یا فون چھوڑ دیں, میری طرف دیکھیں. میرے پیارے دوستو, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری اس مجلس میں اللہ کی کتنی رحمت اتر رہی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ زمین پہ آ کے نا اللہ رب العزت کے ذکر کی محفلیں, اس طرح کے اچھے اچھے کاموں والی محفلیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کسی کو مل جائے نا, باقی سب کو بلا لیتا ہے کہ او بھائی جی ادھر آؤ, مل گئی پھر کس چک میں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہانی نہیں سنا رہا آپ کو, پیارے آقا کی بات سنا رہا. فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ایک قطار بناتے ہیں یہ اس پروگرام کے اوپر, ہر اس طرح کے پروگرام کے اوپر, اور اللہ رب العزت کو جا کے بتاتے ہیں یا اللہ تیرے بندے جمع تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا مانگتے ہیں, فرماتے ہیں یا اللہ تیری جنت مانگتے ہیں. اور کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انہوں نے دیکھی ہے میری جنت یا جہنم؟ نہیں یا اللہ دیکھی تو نہیں ہے. اب میرا رب پوچھتا ہے فرشتوں سے اگر دیکھی نہیں ہے تو یہ حالت ہے, آپ میں سے 90% لوگ مجھے نہیں جانتے اور 95% تو میں نہیں جانتا یار. فقط آخر کیا وجہ ہے کہ ایک اجنبی بندے کی ساری بات سن رہے ہیں اور ایک بات سنانے والا سنا رہا ہے پوری تسلی سے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے فقط اللہ کی رضا مقصود ہے بس, کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو. تو بھائی جب اس مقصد کے لیے جمع ہوئے, اس مقصد کے لیے افطاریوں کے خرچے, یہ محنتیں, یہ کاوشیں, کتنے دن سے دعوت چلی, کتنا ذہن لڑایا گیا, اب بندہ یہاں پہ آئے, ساری باتیں بھی سنے, پھر بھی جنت نہ مانگ سکے, جہنم سے پناہ نہ مانگ سکے, اس کا ایمان نہ بدلے, یہاں سے جا کے کوئی فیصلہ نہ کر سکے, اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی پھر آئے کیوں یہاں؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا ولیہ؟ ہنسو مت دوستو, ہنسو مت. ہم یونیورسٹیز کالجز کے آتی ہیں, آپ ناراض ہوں گے میں آپ کو کھڑا بھی کر دوں گا. جب ہم سنجیدگی سے 10-15 منٹ بات کرنی ہے, نہ میں آپ کو کوئی راگ سنا رہا ہوں, نہ اپنی کوئی لمبی بات ہے, 10-15 منٹ کی مختصر بات, لیکن بات ایسی کہ ہم سب کا یقین اور دل مانے کہ یار بات تو ٹھیک ہے, پھر عمل کریں, بس چلو. ختم ہو پروگرام, ہم یہاں کرسی سے اٹھ کے اس کو جھاڑ کے نہ جائیں, اس کو سمیٹ کے جائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے, چلو چند جملے تو زندگی میں مل گئے. انشاءاللہ میرا اپنے اللہ سے وعدہ, یہ کیفیت ہونی چاہیے مسلمان کی, یا اللہ جو سنا ہے نا, ہر بات تیری بات ہے, کرنے والے کی اپنی بات کوئی نہیں, نہ کو ہماری اپنی مرضی ہے, جو سنا ہے نا ہمارا تو اس سے وعدہ, ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. آپ دیکھیے گا اللہ کی قسم زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے. آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی میں اتنا بڑا انقلاب کیسے ہے. وجہ ایک ہی ہے, آپ اور ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ لوجہ اللہ وتعالی, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. ایسے ہوتے ہیں مومن بندے. کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک لقمہ بھی کسی کو کھلائے نا, کس کے لیے کھلاتے ہیں؟ ہم تم سے شکریہ نہیں مانگتے, ہم اللہ کے لیے. بھائی آپ سب فقط اللہ کی رضا کے لیے یہاں آئے ہو کہ یار کوئی خیر کی بات سنیں گے, دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں, جاؤ میرے فرشتے, جتنے بندے آئے ہوئے تھے نا, ان رحمتی وسعت, آج میری رحمت بڑی وسیع ہے, میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ یقین جانو, آپ اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہم میں سے ہر شخص کو پتا ہے اس کی تنہائیاں کیسی ہیں, اور اللہ کی پناہ یہ جب سے فون, سوشل میڈیا یا گندگی نے آ کے پکڑا نا مسلمان نوجوانوں کو, بدترین حالت ہے. لہذا یہاں جو 2-4 ٹوٹی پھوٹی باتیں ہونا, اللہ کے لیے کچھ سمیٹ کے جائیں ہم سارے, ہم بھی سیکھ کے جائیں.
اور آپ تو سارے بچ جاؤ گے، ہمارے بیان کرنے والے زیادہ خطرے میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم میں جو ڈالا جائے گا نا، وہ درس دینے والا، لیکچر دینے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ڈالا جائے گا جہنم میں، جو اس لیے درس دیتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، نصیحتیں کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ چس آگے کیا بات، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، میرے اللہ کو اس کا عمل چاہیے نہیں۔ ہم سب خالص اللہ کے لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ اب بات کہاں پہنچی تھی؟ شیطان نے جانے نہیں دینا اور ہم سب نے جنت میں جانا ہے، اس نے روکنا اور ہم نے رکنا کوئی نہیں ہے۔ ہم داخل ہونا چاہتے ہیں اور وہ دروازے میں داخل چاہتا ہے کہ کوئی نہ ہو۔ اب آپس میں لڑائی ہو گئی نا۔ عزیز ساتھیو، ایمانداری سے سوچو یار، ایک لمحے کے لیے اپنے لیے سوچو بھائی، آپ کا فائدہ ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ جو بندہ تم میں سے ایک ذرہ بھی نیکی کرے گا نا، کس کے لیے؟ اپنے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، صحیح کہا۔ اگر کوئی ایک زندگی میں ایک سبحان اللہ پڑھتا ہے، ایک قدم خیر کے کام میں اٹھاتا ہے، ایک لمحے کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے، بھائی اپنا فائدہ کر رہا ہے۔ ومن اساء، گناہ کرنے والوں سنو، ایک گناہ کا وبال فعلیہا، اگر آپ کو عربی آتی ہو تو گناہ کا وبال تمہیں بھگتنا پڑے گا، یہ ترجمہ اس کا۔ ایک اچھی سوچ جو آپ یہاں سے لے کے جائیں، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا، جنت آپ کی، رب آپ کا خوش، اس نے آپ سے ہونا، عمل آپ کے، دائیں ہاتھ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کے حضور بات پہنچ گئی، آپ کو قیامت کے دن دکھایا جائے گا کہ یہ تیرا عمل جو تم نے کیا تھا دنیا میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او بھائی دعا کرو اللہ کرے ہم سب اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں پہنچائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جنت میں پہنچنے والے کے بارے میں قدر کیجئے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی۔ جنتی بندہ جنت میں جا کے کہے گا، ہائے کاش کہ تھوڑی سی نیکیاں اور کر لیتا تو آج اور اعلیٰ کلاس کی جنت مل جاتی۔ اب یہ سامنے دروازہ ہے، اس میں سے آپ سب نے، ہم نے گزرنا ہے، اور شیطان نے ہمیں یہاں سے گزرنا ہے۔ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کی اور میری غیرت کا مسئلہ مسلمانوں، اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اے میرے رب تو مجھے موقع دے، میں تیرے بندوں کے آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، ابھی حملے رکے نہیں، اوپر سے بھی حملہ کروں گا۔ یہ فرمایا تھا شیطان نے۔ ان عبادی، میرے اللہ نے کہا تو کر لے جتنے حملے کر سکتا ہے، میرے بندوں پہ تیرا کوئی حملہ نہیں چلتا میرے۔ اب میرے رب نے ہم سب پہ بھائی فضل یہ کیا کہ وہ جس دشمن کے ساتھ آپ کی میری کشتی چل رہی تھی، جو ہمارا پب جی میں مدِ مقابل کھڑا تھا، جس کی اسکوٹر کے ساتھ ہماری دوڑ اور ریس چل رہی تھی، جو جنت کا دروازہ بند کرنا چاہتا تھا ہمارے لیے اور ہم اس سے گزرنا چاہتے تھے، اللہ نے کیا فضل کیا رمضان میں؟ بند کر دیا، نہیں سمجھ آئی؟ جکڑ دیا، پھر بولو، بند کر دیا۔ میرے رب نے اس کو زنجیروں اور سنگوں میں جکڑ کے سائڈ پہ لگا دیا، دفعہ ابھی بھی نہیں جیتنا آپ نے، ہم نے یار ابھی بھی آپ کے لیے میرے لیے اگر نماز مشکل ہے، اگر اب بھی روزے کا پیغام دل میں نہیں اتر رہا، اب بھی کوئی عمل میں انقلاب نہیں آ رہا، سوچ بہتر نہیں ہو رہی، آپ نے اور ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس رمضان میں، میں کہتا ہوں ایسے مسلمان پہ کہہ دو ذرا سخت بات ہے، حق تو یہی ہے نا، اتنا ماڑا بندہ جو دشمن تھا اللہ نے اس کو جکڑ دیا، اس کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اس کے دروازے کھلے ہوئے، سب موقع اس کو فراہم کر دیے، اور اس سے بڑا ایک اور نعمت بھلا کیا ہے؟ آپ کو اور مجھے سمجھانے والے مل جاتے ہیں دنیا میں۔ یہ درس سنا، نصیحت سنی، بات سنی، ایمان تازہ ہوا، ذہن نے فیصلہ کیا نہیں یار چھوڑو گندگی کی زندگی،
اب اچھی زندگی گزارتے ہیں. او بھائی کیوں نہ آپ اور ہم فیصلہ کر لیں آج کے بعد اچھی زندگی ہے, کوئی گندی زندگی نہیں ہے, ہر قسم کی غلاظت سے توبہ ہے. اور سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا روزے سے. یہ وہ روزے دار ہے جس کا پیٹ کا روزہ ہے لیکن اس کی زبان کا روزہ زیرو, بولڈ ہو گیا. جس کے پیٹ کا روزہ ہے مگر اس کی آنکھ کا روزہ. نوجوانوں میں آپ سے آپ کے مسئلے پہ بات کر رہا ہوں. مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ میری امت کے نوجوان کا کیا حالت ہے تنہائیوں میں. ہمیں کس طرح سکرین اور عورت کے فتنے نے آ کے پکڑا ہوا ہے, کس طرح موسیقی ہمیں جکڑ کے کری ہے. یقین جانیے, بات یاد رکھ لیجئے, اس روزے میں اگر آپ ایک فیصلہ کر رہے ہیں, ایک فیصلہ مشکل ضرور ہے تھوڑا سا, لیکن رمضان میں یہی تو فائدہ ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. بتا دوں فیصلہ, لکھوا لو قسم سے. اور میں اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں, میرے رب نے قسم اٹھا کے قرآن میں کہا یہ ایک فیصلہ. اچھا آپ کو پتا ہے نا, روزے کی حالت میں انسان کی طبیعت میں تھوڑی کمزوری آ جاتی ہے. اس کمزوری کی وجہ سے گناہ کی رغبت دل نہیں چاہتا یار چھوڑو. سمجھے بات کو؟ اب یہ ٹریننگ ہے مسلمان کی کہ بھوک کی کمزوری اور پھر نماز روزے کا پڑھنا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہ کمزوری اور ساتھ نیکیوں کا موسم, جہنم کے دروازے بند, شیطانوں کو جکڑا, اللہ کی رحمت, دعاؤں کی قبولیت, اور ہر افطاری کے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. یہ سارے اہتمام اس لیے کہ انسان کوئی ایسا فیصلہ کرے جو اس کے دل میں تقویٰ پیدا. میں آپ کو ایک فیصلہ بتا دوں, زیادہ لمبی بات نہیں کرتے, چلو آپ نے کہا کہ 10 منٹ کی بات ہوگی. ایک بات, صرف ایک بات. بھائی اس رمضان میں نا پیارے دوستوں, ان آنکھوں کی حفاظت کرنا سیکھو. ان آنکھوں کی حفاظت کرنا سیکھو. بڑے بڑے شیطان کے چور دروازے بند ہو جائیں گے یوں. صرف ان آنکھوں کی حفاظت کرنا سیکھو. اور کرنے کا تو 1000 کام ہے, لیکن یار بندہ اتنی شرم تو کر ہی لیتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی بندہ یا میں آپ میں سے کسی سے گزارش کروں یار میرا ایک کام ہے تو اس سے منت سماجت کرتا ہوں, آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے یار چلو بڑا ہے یار, ایک کام تو کر ہی دیتا بندہ, نہیں کر دیتا. اور بھائی آپ نے میں نے فقط اپنے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اس کی جہنم سے بچنے کے لیے. اور جہنم, ان جہنم کانت مرصادا, ان جہنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ترجمہ بھی نہیں آتا قرآن کا. آپ میں سے ترجمہ آتا ہوتا نا کسی کو صحیح معنی میں, آتے بھی ہوں گے بہت سارے لوگ, چیخیں نکل جاتی, چیخیں. لوگوں جہنم تمہارے لیے گھات لگا کے بیٹھی ہے. جیسے چور قافلہ لوٹنے کے لیے چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ قافلہ آئے اور ہم حملہ کریں اور سب لوٹ لیں, جہنم اس طرح گھات لگا کے بیٹھی ہے. للطاغین مآبا, اور سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم. میں اس کا ترجمہ یوں کروں گا, وہ بدماش جس سے اس کی آنکھیں قابو نہیں آتی. ایک آنکھ اللہ کی بنائی ہوئی چیز قابو نہیں آتی.
کس نے بنائی آنکھیں؟ اللہ نے بنائی ہے، بنائی اللہ نے، خالق وہ۔ حق تو یہ ہے نا کہ آنکھوں پہ اللہ کا حکم چلے۔ بتائیں آپ کی میری آنکھوں پہ اللہ کا حکم چلتا ہے یا ہماری خواہشات کا؟ اس بدمعاش کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ بھائی سادہ سی بات بتاؤ، اس میں کسی فرقے، کسی مذہب، کسی جماعت کا، کسی بڑے چھوٹے کا، کسی کا کوئی اختلاف ہے کہ آنکھ کو اچھی چیز دیکھنی چاہیے، گندی نہیں دیکھنی چاہیے، بات ختم۔ یاد کرو پھر اپنے اور میں اور آپ، ہم اپنے فون کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس اور سوشل میڈیا اور ٹی وی اور اشتہارات اور خبریں اور پینافلیکس اور تصویریں جس میں عورتیں دکھائی جاتی ہیں، آپ اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ امت مسلمہ کے اندر فحاشی، بےغیرتی، بے حیائی اور عریانی لاج کرنے کا پروگرام ہے کہ جب یہ گند دیکھیں گے، جس آنکھ نے گند دیکھنا ہے اس دل میں گند پیدا ہوگا، اس میں تقویٰ پیدا کوئی نہیں ہوگا۔ سمجھا نہیں میری آپ بات؟ او بھائی یہ آنکھ یہ وہ اینٹینا ہے جس نے سگنل کیچ کرا کے نیچے ٹی وی کو دینے ہیں۔ اور بتاؤ اگر اینٹینا سگنل کیچ کر رہا ہے انڈیا کے، سکرین کیا دکھائے گی؟ انڈیا کے چینل۔ اینٹینا کیچ کرے سعودی عرب سے حرم مکی کے سگنل، سکرین کیا دکھائے گی؟ بیت اللہ دکھائے گی۔ او بھائیو میں آپ کو کیا کیا بات یہاں بتا کے جاؤں اللہ کے لیے۔ اگر دل میں تقویٰ پیدا کرنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، ہزاروں کرنے کے کام ہے، ہزاروں کرنے کے، ہزاروں ڈھیروں، آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ چلو کچھ نیکی کا سفر ہے، آج آپ اور ہم یہیں سے آغاز کر لیں۔ یا اللہ حکم تیرا چلے گا، جب کوئی ایسی چیز آئے گی جس کے بارے میں تو نے کہا ہے کہ نہیں دیکھنی، پھر میری آنکھیں اٹھیں گی یا جھکیں گی؟ اور جو آنکھ جھک گئی نا پیارو، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ مومن مردوں سے کہہ دو سورۃ نور میں، اپنی آنکھیں نیچی رکھا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو، تمہیں نہیں پتا، تمہارے رب کو پتا ہے یہ کام تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ جس بندے کو اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی آ گئی، اس کے دل میں رمضان تقویٰ پیدا کرے گا۔ جس کی آنکھ گند دیکھتی ہے، اور میں اس کو نوجوانوں کے مسئلوں میں سے بہت بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں، یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو کرنے جائے گا وہ کہے گا مارے گا اتنا اوکھا کام۔ بھائی اگر کام مشکل ہے، اگر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، انجام بھی تو دیکھو، اللہ کی جنت ہے، ایسی جنت جس کے بارے میں فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ہم نے اپنے بندوں کو ایسی جنت دینی ہے، ایسا حسن آج تک کسی آنکھ نے دیکھا کوئی نہیں ہونا۔ سبحان اللہ۔ ایسی جنت دینی اور کسی کان نے ایسا حسن زندگی میں کبھی سنا نہیں ہونا، ایسی جنت دینی۔ یار خالق کائنات کو، مالک الملک کو، اس کو خوش کرنے کے لیے اتنی چھوٹی قربانی بھی نہیں، ایک آنکھ کا پردہ ہی ہے نا، بس یوں اس کو جھکا لینا، ختم بات۔ اور جب جھکانا نا، کہنا یا اللہ تو جانتا، فقط تیرے لیے جھکایا ہے۔ دل چاہتا تھا کہ دیکھو، شیطان حملہ کر رہا تھا کہ 1 منٹ کی لذت ہے، اور یاد رکھیے گناہ کی چند لمحوں کی لذت رہتی ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی چند لمحوں کے لیے مشقت ہوتی ہے، مشقت ختم ہو جاتی ہے، نیکی لکھی جاتی ہے، اور لکھ کے بھلا کیا ہوتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اب آپ نے، ہم نے ایک چھوٹا سا کام کیا کہ آنکھیں جھکا لی اللہ کی رضا کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو
آپ سب کا ہم سب کا یقین ہے نا کہ ایک دن آنا ہے کہ دائیں کندھے والی کتاب بھی اور بائیں کندھے والی کتاب بھی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہاتھوں میں ہوگی، یقین ہے نا؟ فرمایا پھر بھلا کیا ہوگا؟ ایک بندہ آیا اللہ کے حضور، سورۃ الحاقہ 29واں پارہ، میرا دل چاہتا ہے یار مسلمانوں کو قرآن سنایا جائے، ان کی روحیں مردہ ہو چکی ہیں گناہ کر کر کے، جسم پہ گندگی کے اثرات ہیں، ذہن اور دماغ کو گانا مزہ دیتا ہے، فلم سکون دیتی ہے، قرآن لذت نہیں دیتا، لذتیں اٹھا لی گئی، مردہ دل پہ، بیکار اور گناہوں میں لتھڑے ہوئے دل پہ قرآن مزہ نہیں دیتا اس کو، جس کو قرآن مزہ دیتا ہے، زندہ دل کو مزہ دیتا ہے، اور پھر قرآن سکون اس کو دیتا ہے جس کو اس کی سمجھ آ رہی ہو۔ بھائی بد نصیبی ہماری، ہمیں اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور آپ کا کیا خیال ہے، اللہ کے آسمان سے اللہ کی کتاب فقط اس لیے اتری ہے کہ ہم تلاوتیں کر کر کے پڑھیں، یا اس لیے اتری ہے کہ ایک ایک آیت میں ہم اپنے لیے پیغام ڈھونڈیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں؟ کس لیے اتری؟ اس لیے اتری ہے کہ ایک ایک پیغام ہماری زندگی میں نظر آئے اللہ کی کتاب۔ فرمایا اب ایک بندہ آیا اللہ کے حضور، اس کو کتاب نہ دائیں ہاتھ میں مل گئی، سبحان اللہ، بڑی ریاضتوں کا سفر کیا اس نے جس کو دائیں ہاتھ میں مل گئی، بھائی بڑی قربانیاں دے کے آیا ہے۔ جب لوگ سوتے تھے یہ جاگتا تھا، جب لوگ چوکوں اور چوراہوں میں گندگی کھڑے ہو کے دیکھتے تھے لڑکیوں عورتوں کو، یہ نہیں دیکھتا تھا۔ جب زبانیں جھوٹ بولتی تھی یہ نہیں بولتا تھا۔ جب لوگ ہلے گلے اور عاشیوں میں لگے ہوتے تھے یہ مسجدوں میں پڑا ہوتا تھا۔ جب لوگ اماں ابا سے بدتمیزی کرتے تھے یہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی ان کے سامنے آواز نہیں اٹھاتا تھا کہ میرے اللہ نے منع کیا، نہیں بس بھائی اس کی زندگی کی داستانیں ہیں، اس نے بڑی محنت کی ہے، آخر اس کی محنت کامیاب ہو گئی، رنگ لے آیا، اس کو نامہ اعمال کی کتاب دائیں ہاتھ میں مل گئی۔ فَيَقُولُ هَا مُقْرَأُ كِتَابِيَا، جب مل گئی نا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کی کتاب، وہاں کھڑا ہو کے اسٹیج پہ چڑھ جائے گا، کہے گا بھائی ادھر آؤ سارے، سب کو آوازیں دے دے کے کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیا، آؤ لوگو میرے نامہ اعمال کی کتاب پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ زندگی پیاری گزار رہا ہوں، ہر بات قرآن سے ڈھونڈتا ہوں، ہر عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرتا ہوں، ہر گند کو چھوڑتا ہوں، ہر خیر کی طرف بڑھتا ہوں، جب بھی کبھی نصیحت سنتا تھا اس پہ عمل کرتا ہوں، تنہائیوں میں اللہ سے ہدایت مانگتا ہوں، تڑپتا اور بلکتا رہتا ہوں، اس کی جنت کے شوق میں رہتا تھا، اس کے جہنم سے ڈرتا رہتا تھا۔ کہے گا لوگوں مجھے دنیا میں یقین تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا، آؤ دیکھو وہ دن بھی آ گیا اور میری کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی آ کے دیکھو۔ یہ ملے گا اس بندے کو جس نے اللہ کے لیے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ اور بھائی یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی امت پر سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے، اور یہ ہمارے دور میں نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ موسیقی کا فتنہ بھی عورت کے فتنے کی ایک شکل ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ عورت استعمال ہوتی۔ فرمایا مجھے خوف ہے کہ میری امت کے لوگ اس فتنے میں ہلاک اور تباہ کر دیے جائیں گے۔ ایمانداری سے بتائیے آپ کے ہمارے معاشروں میں نوجوان تباہ ہو رہے ہیں نہیں اور اس کام کے پیچھے؟ اور پھر میں آپ کو اس کا انجام بتاؤں۔ ایک شخص نہ اذان دیتا تھا مسجد میں، عبرت نہ، مسجد میں اذان دیتا تھا، اس کو 60 سال گزر گئے تھے مسجد میں اذان دیتے۔ کتنے سال؟ 60 سال۔ ایک دن نا مسجد کی چھت پہ جا رہا اذان دینے کے لیے، چھت پہ جاتے جاتے نا اس کی نظر پڑ گئی ساتھ والے گھر میں، دیکھتا ہے کہ ایک خاتون ہے بڑی خوبصورت ہے۔ شیطان اسلامی بندوں کو اسلامی طریقے سے چکر دیتا ہے، شیطان نے اس کے ذہن میں ڈالا چلو عورت کو دیکھنا گناہ ہے، زنا بدکاری بڑی سخت سزا ہے، اس کے پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دو، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، نکاح تو جائز ہے نا۔ یہ شیطان نے اس کو چکر دیا۔ غلطی یہ ہوئی کہ اس نے ایک نگاہ اٹھائی۔ بھائی کیوں اٹھائی؟ جب ایک چیز سے میرے رب نے منع کیا، جس چیز سے میرے رب نے منع کیا، کیا اس میں آپ کا میرا فائدہ یا نقصان ہے؟ او بھائی خالق کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے منع ہے،
خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں. آپ ہم غلام نوکر چاکر مخلوق ہیں. بتاؤ خالق کا علم زیادہ ہے یا مخلوق کا؟ خالق کا علم زیادہ ہے. خالق زیادہ خیر خواہ ہے یا مخلوق؟ خالق زیادہ خیر. نیچے اترا، عورت کے پاس گیا، کہنے لگا ہم آپس میں نکاح نہ کر لیں. بولی بجا بات ہے نکاح تو کوئی. اب وہ کہنے لگی کہ نکاح کرتی ہوں لیکن ایک شرط ہے، میرے ابا کے پاس چلتے ہیں، شرط آپ کو ابا کے پاس جا کے بتاؤں گی. کہنے لگا ٹھیک ابا کے پاس چلتے ہیں. اور راستے میں اس نے شرط بتائی کہ میں ہوں عیسائی اور تو عیسائیت قبول کر لیں، ہم شادی کر لیتے ہیں. اس بندے نے کہا ٹھیک ہے. وہاں سے ابھی جا رہے سفر میں اپنے ابا کے پاس سیڑھیاں اتر رہے، نیچے سیڑھیوں سے اترا، پاؤں پھسلا اور مر گیا. اسلام پہ مرا یا کفر پہ؟ اس کفر کی موت کی داستان شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ نظر. ایک جھلک نظر سے، ایک جھلک نظر سے. او اللہ کے بندوں، نوجوانوں، کیا اللہ کا ہم سب پہ فضل نہیں ہے کہ ہم روزانہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ ہم سب اپنی تنہائیوں کا خود اچھی طرح گواہ ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ بندے آئیں گے، ان کی نیکیاں ایسی ہوں گی جیسے تہامہ پہاڑ 8-9 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے. جب اللہ کے حضور آئیں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں لے کے نا یوں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم اس کے اعمال ناموں کی طرف آئیں گے، ساری نیکیاں دھول بنا کے اڑا دیں گے. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول اتنا بڑا بد نصیب، آخر اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ یہ تھا افطاریوں میں کھڑا ہو کے درس دیتا تھا، لوگ سمجھتے تھے اچھا بندہ ہے. جب تنہائی میں جاتا تھا گناہ کرتا تھا. یہ حدیث سنتے ہی مجھے اپنے فون یاد آ جاتے. جب تنہائی میں جاتا تھا اللہ کی حدود کو پامال کرتا تھا، لوگوں کے سامنے حاجی شریف بن کے رہتا تھا، تنہائیوں میں بھول جاتا تھا. یہ لوگوں سے زیادہ ڈرتا تھا، اللہ سے تھوڑا ڈرتا تھا. اگر رب سے ڈرنے والا ہوتا تو تنہائیوں میں ڈرتا نا. اس کا جرم یہ ہے اس کی نگاہیں غلط دیکھتی تھی، اس کا ذہن غلط سوچتا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم کے ہر بیٹے کے ذمے کچھ حصے زنا کا لکھ دیا گیا. فرمایا ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، اور پاؤں کا زنا چل کے جانا ہے، اور فرمایا دل کا زنا ہے کہ خواہشات پیدا کرے. پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے. بات کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں کے زنا سے کیا مراد ہے؟ آنکھوں کی بدکاری سے کیا مراد ہے؟ جب میرے رب نے کہا کہ مومنوں کو اپنی نگاہ رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو جنت ملے گی، زبان کی حفاظت کرو جنت ملے گی. جب میرے رب نے تمہیں جنت دینی تھی، ظالمو تم اتنے کمینے نکلے، چھوٹی سی دنیا کے مزے کے لیے جنت کے سودے کو ٹھوکر لگا دی. میں اپنے بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں، اے اللہ کے بندو، رات کی تنہائیوں میں آج گھٹنے ٹیک دینا اللہ کے حضور کی. یا اللہ بات سمجھ آ گئی، کتنا پسند آئے گا میرے اللہ کو بندہ. ہاتھ کھڑے کر دینا یا اللہ ہے، ہمارے ہاتھ کھڑے، بس ختم. یہ نہیں پتا کیسے، لیکن میرا فیصلہ ہے کہ میں گندگی کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتا، میں خیر کی زندگی میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کی جنت کا مسافر بننا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ سفر مشکل ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو میرا بازو پکڑ لے گا، تو میری مدد کرے گا، تو میرا حامی و ناصر بن جائے گا. ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر گناہ سے نفرت ہو جائے گی. یہ رمضان کا پیغام ہے. رمضان گزرے، دل میں ایسا تقوی چھوڑ جائے، سمجھو آپ کا رمضان قبول ہو گیا ہے. جس کا رمضان قبول ہو گیا ہے اس کی جنت پکی ہے، جس کی جنت پکی ہے اس کی زندگی صاف اور پاک ہو جائے گی. اس میں گندگی اور گناہ نظر نہیں آئے گا، اس میں غلاظت اور نافرمانی نظر نہیں آئے گی. ہم سب ایھا المؤمنون توبوا الی اللہ جميعا، اے اللہ کے بندو سب اللہ کے حضور اکٹھے ہو کے توبہ طائب ہو جاؤ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
يرسل السماء عليكم مدرارا. اے بندو اللہ کے حضور توبہ کرو، وہ رحمت والی بارشیں بھیجے گا. ایسی بارشیں نہیں کہ فصلیں پکی ہوں گی اور اوپر سے اولے گزریں گے، نہیں. اللہ کے حضور توبہ کرو، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، تم سے راضی بھی ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا. جو اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ لینا، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتا ہے، اللہ اس کا ہر کام آسان کر دیتا ہے. اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. جو کوئی دو چار باتیں آپ سے کی، خیر کی باتیں میرے اللہ کا فضل تھا. بھائی اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ دل بدلے، زندگی بدلے، آنکھیں تنہائیوں میں روئیں، دل پہ کپ کپی تاری ہو. اگر یہ کیفیت آپ کو مل جائے اپنی زندگی میں اس درس کے بعد، سنیے اللہ آپ سے خوش ہے. اگر جوں کہ توں، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ اللہ کی ناراضگی ہے کسی نہ کسی وجہ سے. ہو نہیں سکتا کہ اس کا بندہ ذرہ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ میں نے بس اللہ کے قریب آنا ہے، اللہ اس کو توفیق نہ دے. ہو ہی نہیں سکتا. اگر نہیں مل رہی، کہیں ناراضگی ہے، زندگی رہی تو پھر بات ہو. اللہ تعالی ہم سب سے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے کوششیں قبول کرے. اور انتہائی دلی کو خوشی ہے اور دعائیں ہیں کہ جن بندوں نے یہ کاوشیں کی ہیں نا، واقعی میری دلی دعائیں ہیں. شاید کچھ لوگ آپ جانتے ہوں ہمارا 3-4 سال پہلے یہاں آنا جانا ہوتا تھا، بڑے عرصے بعد آنا ہوا. دلی دعائیں اللہ تعالیٰ یہ کوششیں کاوشیں قبول کرے. اللہ تعالیٰ جس نے بھی کاوش کیا ہے نام اعمال میں یہ نیکیاں لکھی لکھی دکھائے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنت میں لے جائے، ہمیں توفیق دے، ہم اس کے حضور دعائیں مانگیں، ہمارے روزے قبول کرے، ہمارے اعمال قبول کرے. هذا ما كان عندي والله اعلم بالصواب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.